نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اور جب چھپایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے بعض کی طرف بات کو فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ پس جب خبر دے دی اس نے اس بات کی وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ نے اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرما دیا عرف بعضه وأعرض عن بعض جتلایا کچھ حصہ اس کا اور بعض سے اعراض فرما لیا فلما نبأها به پس جب خبر دی اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پس جب خبر دی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالت تو وہ کہنے لگی من انباک ھذا کس نے خبر دی آپ کو اس بات کی قال نبانی العلیم الخبیر آپ نے فرمایا مجھے خبر دی اس ذات نے جو علم رکھنے والا جاننے والا ہے ان تتوبا الی اللہ اگر تم توبہ کر لو اللہ کی طرف تو بہتر ہے فقد صغت قلوبکما پس یقیناً جھک پڑے تھے دل تمہارے وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ اور اگر تم چڑھائی کرو گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سنو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ پس بے شک اللہ کارساز ہے آپ کا اور جبرائیل آپ کا دوست ہے اور نیکوکار ایمان والے والملائکۃ بعد ذلک ظہیر اور فرشتے بھی اس کے بعد مددگار ہیں عسى ربه ان طلقكن شاید کہ اگر اس کا رب چاہے تو طلاق دے دے تمہیں ان يبدله ازواجا خيرا منكن تو بدل دے ان کے لیے بیویاں تم سے بہتر مسلمات جو فرما برداری کرنے والی مسلمان ہوں مؤمنات ایمان والیاں ہوں قانتات تابعداری کرنے والیاں ہوں تائبات توبہ کرنے والیاں ہوں عابدات عبادت کرنے والیاں ہوں سائحات روزے رکھنے والیاں ہوں طیبات و ابکارا سیبہ بھی ہوں اور کنواریاں بھی ہوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین،
سورۃ التحریم آیت نمبر 3، 4 اور 5 سے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد جب ازواج مطہرات کے پاس تھوڑا تھوڑا وقت گزارتے تو ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلاتی تو کچھ ٹائم وہاں زیادہ لگ جاتا۔ حضرت سیدہ حفصہ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی طریقے سے یہ بات جو اضافی وقت حضور وہاں گزارتے ہیں یہ نہ گزاریں۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ آپ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا، اور یہ بات آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی اور اسے یہ کہا کہ اور کسی کو بتانا نہیں، بس ٹھیک ہے میں شہد آئندہ استعمال نہیں کروں گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلو اور تو کسی کو نہیں بتانا تھا، لیکن عائشہ کے ساتھ تو مشورہ کیا ہوا تھا، ان کو تو بتانا ضروری تھا کہ جناب مشورہ ہمارا کامیاب ہو گیا۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ شہد استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے، تو ہمارا وہ مشورہ کامیاب ہوا۔ تو جب شہد استعمال نہیں کریں گے تو زینب کے پاس زیادہ ٹائم ٹھہریں گے نہیں، جب زینب کے پاس زیادہ ٹائم ٹھہریں گے نہیں تو وہ لامالا ٹائم ہمیں مل جائے گا، اس لیے ہمارا مشورہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات بتا دی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ تو انہوں نے مشورہ کیا اور میں نے سمجھا کہ واقعی بو آ رہی ہے مغافیر کی اور شہد کو حرام کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے بات تو کی، لیکن اس طرح نہ کی جیسے ہم کرتے ہیں کہ پھر بہت غصے اور بہت ناراضگی والی بات، ایسے کوئی بات تھوڑا تھوڑا کہا کہ اچھا تمہاری ساری بات مجھے پتہ چل گئی ہے۔ عرف بعضہ وعرض عن بعض، کچھ کہا اور کچھ نہ کہا۔ تو حضرت حفصہ بڑی حیران ہو کر پوچھتی ہیں کہ اچھا آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو حضور نے فرمایا مجھے اس ذات نے بتایا جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے اگلی دو آیتوں میں پھر ازواج مطہرات خصوصاً حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ اس طرح کی بات کر کے پابندیاں لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ کی خاص مدد شامل حال ہے۔ بہرحال وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے بعض کی طرف بات کو پوشیدہ رکھا، بات چھپائی بات پوشیدہ رکھی، یعنی حضرت حفصہ کو کہا کہ میں آئندہ شاید استعمال نہیں کروں گا، لیکن یہ بات اور کسی کو بتانی نہیں۔ عموماً یہ بات مشہور ہے کہ راز جو ہے نا عورتوں کو دیا جائے تو پھر دیر نہیں لگتی پھیلنے۔ بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ عورتوں، بعض مرد ہی ماشاءاللہ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ میری طرح بھی ہوتے ہیں کہ ان سے بات اندر نہیں ٹھہر سکتی۔ اس دن مجھے ہمارے حاجی صاحب نے ایک بات کہی کہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں لیکن مہربانی کرنا جمعے میں نہ بتانا۔ تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے جمعے میں تو نہیں بتاؤں گا، لیکن اس طرح میں ٹینشن میں بڑا پڑ جاؤں گا کہ ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے بتانا پڑے گا۔ بہتر ہے جمعے میں بتا دو، ایک دفعہ ہی سب کو پتہ چلے، تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے نا بندہ بعض دفعہ بات نہ بتا تو بہرحال یہ ہوتا ہے ایک مزاج۔ راز بہرحال وہی ہوتا ہے جو اپنے پاس رکھا جائے۔ جب میں نے اپنے کسی خاص دوست کو راز بتا دیا تو آگے اس کا بھی ایک خاص دوست ہوگا نا، اور آگے اس کا بھی ایک ہوگا، تو یوں پھر بات نکل جاتی ہے۔ راز وہی ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، لیکن حفصہ اور عائشہ کا تو پورا مشورہ ایک تھا نا، انہوں نے تو مل کر یہ پلاننگ کی تھی کہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد استعمال کرنا چھوڑ دیں،
اب ظاہر بات ہے حفصہ نے عائشہ کو تو لا مالا بتانا ہی بتانا تھا، اس طرح بات 1 سے 2 پہ ہو گئی، اب 3 میں نہیں ہوئی کیونکہ اللہ نے وہی بھیج دی اور بات وہیں پر رک گئی۔ بہرحال وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات خفیہ اپنی بیویوں میں سے بعض کے پاس خفیہ بات رکھی، لیکن انہوں نے آگے حضرت عائشہ کو بتائی۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پس جب حفصہ نے خبر دے دی اس بات کی، کس کو؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس واقعے کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا، پہلے نہیں ظاہر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا تھا کہ عائشہ اور حفصہ کا کیا مشورہ ہوا، انہوں نے مشورہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بھی کھا لی، اب اللہ نے سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اصل یہ مشورہ ہوا کہ آپ زینب کے پاس ٹائم زیادہ لگاتے ہیں، اس لیے عائشہ اور حفصہ نے یہ مشورہ کیا، کوئی مغافیر کی بوشو کوئی نہیں ہے، یہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب کے پاس سے اٹھانے کا ایک ہیلہ اور بہانہ تھا۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، ساری بات اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرمائی۔ عرف بعضہ وآرز عن بعض، تو حضور حفصہ کے پاس گئے اور کچھ بات اسے جتلائی اور کچھ نہ جتلائی، یعنی یہ نہیں کہ پھر جھگڑا ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں، بس تھوڑا بہت کہا کہ اچھا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تم نے کیا مشورہ کیا تھا، ساری بات میرے علم میں آ گئی ہے اور میرا راز بھی تم نے آگے عائشہ کو بتا دیا، مجھے سارا پتہ چل گیا۔ فلما نبأها به، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حفصہ سے کر دی، حفصہ کو بتائی، تو حفصہ بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی من انباک ھذا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ یہ تو میرے اور عائشہ کے درمیان ایک خفیہ راز تھا، کسی تیسری عورت کو یا کسی تیسرے شخص کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ کو یہ بات کیسے پتہ چل گئی؟ قال، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے خبر دی ہے اس ذات نے جو علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے، یعنی کس نے بتایا مجھے؟ فارسی کا شاعر کہتا ہے مصطفیٰ نہ گفتے تا نہ گفتے جبریل، جبریلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں بولتے جب تک جبریل نہ بولے، اور جبریل اس وقت تک نہیں بولتا جب تک رب نہ بولے، رب بولتا ہے تو جبریل بولتا ہے، اور جبریل بولتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے خبر دی ہے جو علم رکھنے والا، خبر رکھنے والے۔ اب یہاں پہ اگلی آیتیں پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی توجہ فرمائیں، جھگڑا کرنے کا تو نام دین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرقہ واریت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو بلا وجہ فرقہ واریت ہے اور پھر جھگڑے اور پھر فسادات اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، دین تو نام ہے سیکھنے سکھانے کا اور سمجھنے سمجھانے کا۔ بڑے مشہور، آج کل تو تھک گئے یہ مسئلے بھی، لیکن ایک وقت تھا جب یہ بہت زیادہ جوبن پہ ہوتے، ایک وقت ہوتا ہے کبھی کسی مسئلے کا جوبن ہوتا ہے جھگڑوں کا، کبھی اس پہ لوگ علماء بھی اور عوام بھی لڑ لڑ کے تھک جاتے ہیں، پھر ایک اور مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں، پھر اس پہ لڑتے ہیں تاکہ اسی میں لگے رہیں نا، آپس میں ہی جھگڑتے رہیں اور دشمن جو ہے وہ موج کرتا رہے۔ یہ تو ایک سازش ہے اہل حق اور اہل ایمان کو آپس میں لڑانے کی۔ دنیا کفر مسلمانوں کے پرخچے اڑا چکی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر چکی ہیں، اور ہمارے جھگڑے ان باتوں میں ہیں کہ جناب آمین اونچی کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں یا وہاں باندھنے ہیں، اور جناب مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں۔ ہم ان جھگڑوں میں پڑھ کر آپس میں لڑ کے بیڑا غرق ہو گیا ہمارا، اور دنیا کفر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی ہے۔ اللہ ان اختلافات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ دیکھو مسئلے میں اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، دلائل کے ساتھ بات کی جائے کوئی حرج نہیں ہے، ہر ایک اپنی دلیل کو بیان کرے، دوسرا اس کی دلیل کو سنے، کہے جی مجھے یہ تو پسند نہیں آئی ہے، بہرحال میرے نزدیک یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو آمین اونچی کے دلائل بہتر سمجھتا ہے وہ اونچی کہے، جو آہستہ کے بہتر سمجھتا ہے وہ آہستہ کہے، لیکن اس میں لڑنا
اور جھگڑنا اور جناب فرقہ واریت پھیلانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جو کہتا ہے مردے سنتے ہیں وہ جائے بے شک، گھنٹہ گھنٹہ سے آ کے ان سے گفتگو کر لے بھائی ٹھیک ہے، جو کہتا ہے نہیں سنتے وہ نہ کرے، اس میں جھگڑنے والی کون سی بات ہے۔ بہرحال یہ جو مسائل ہیں، علم غیب کا مسئلہ، حاضر ناظر کا مسئلہ، نور بشر کا مسئلہ، مختار کل کا مسئلہ، اگر اس واقعے میں ان 2 آیتوں میں 3 آیتوں میں غور کر لیا جائے اور سمجھنے کی نیت سے تو کوئی جھگڑا رہتا ہی نہیں ہے باقی۔ دیکھو عائشہ اور حفصہ نے مشورہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، دونوں نبی پاک کی بیویاں ہیں نا، حضور کے گھر میں مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے تو عائشہ اور حفصہ نے جب بات شروع کی ہوتی تو حضور اس وقت کہتے بس کرو، میں پاس بیٹھا ہوں، میرے پاس ہوتے ہوئے ایسی بات کیوں کر رہی ہو میرے خلاف۔ لیکن انہوں نے مشورہ کیا اور مشورہ انہوں نے جو کیا وہ کامیاب بھی ہوا، یہ تو اللہ نے بعد میں وہی بھیجی نا، ان کا مشورہ کامیاب بھی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بھی کھا لی میں آئندہ شاید استعمال نہیں۔ تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا مسئلہ کہ علم غیب، اب یہ بات سمجھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء ان کو اللہ نے غیب کی خبریں بتائی ہیں، ایک خبر نہیں کئی خبریں بتائی ہیں، لیکن ہر چیز کا مکمل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب دیکھو نا، یہ غیب کی خبر ہی اللہ نے بتائی تھی نا، جب وہی آئی تھی کہ عائشہ اور حفصہ نے یہ مشورہ کیا، حضور تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن بتائی جب تو اس کے بعد پتہ چلا، جب تک وہی نہیں آئی تب تک علم نہیں۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اللہ کی طرح نعوذ باللہ علم نہیں، اللہ ہر چیز کا علم جانتا ہے، ہر وقت جانتا ہے۔ عائشہ اور حفصہ کا مشورہ ابھی ہوا بھی نہیں تھا کہ اللہ کو پہلے سے پتہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کے بعد بھی اس وقت تک پتہ نہیں چلا جب تک وہی نہیں آئی۔ تو یہ فرق سمجھیے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں، ورنہ غیب کی خبر تو اللہ نے بتائی ہے نا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن پتہ تب چلی ہے جب وہی آئی ہے۔ تیسرا مسئلہ مختار کل، ہر چیز کا اختیار، بھائی ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ میں آئندہ شاید استعمال نہیں کروں گا، تو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا اللہ نے فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، میرے نبی اپنی قسم کا کفارہ دو اور شاید کو استعمال کرو۔ تو معلوم ہے اختیار تو اس کے پاس ہے نا جو آرڈر دے رہا ہے، تو ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ اور تیسری بات، چوتھی بات کہ بشریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت عبداللہ کے بیٹے، حضرت آمنہ کے بیٹے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرح، نعوذ باللہ، یہ بات نہیں۔ محمد بشر لا کل بشر بل هو کل یاقوت فی الحجر، جیسے پتھر تو وہ بھی ہیں جو یہ دیواروں میں لگے ہیں، اور پتھر تو یاقوت بھی ہے جس کا ایک ٹکڑا کروڑوں روپے کا ہے۔ فرمایا بشر تو میں بھی ہوں، بشر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، ساری کائنات کے بشر مل جائے محمد کے جوتے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اتنی عظمت والا بشر، اتنی شان۔ پتھر تو حجر اسود بھی پتھر ہے نا جی، حجر اسود کیا ہے؟ پتھر ہونے میں تو وہ بھی پتھر ہے، لیکن یہ دنیا میں جو ہماری گلیوں میں پتھر پڑے ہیں، نعوذ باللہ، یہ کہاں اور حجر اسود کہاں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے، اور دلیل یہ کہ حضور نے شہد پیے ہے نا، تو کھانا پینا تو یہ تو بشر کا کام ہے نا۔ اگر حضور کھانا نہ کھاتے، پانی نہ پیتے، ہمارے لیے یہ سنت کہاں سے بنتی؟ تو جھگڑے کا نام دین نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر تھی، پوری چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ جب وحی بھیجتے حضور کو علم ہو جاتا، اور اسی طرح ہر جگہ پر موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں تھی، کیونکہ عائشہ اور حفصہ کے پاس نہیں تھے، مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے۔ 13 سالہ مکئی زندگی ہے، 10 سالہ مدنی زندگی ہے، ایک ایک لمحہ پیارے نبی کی زندگی کا ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو سیرت اپنانی ہے، ہم ان جھگڑوں میں پڑھ کر وقت ضائع کرتے ہیں۔ آگے چلیے جی، اب اللہ اگلی 2 آیتوں میں ازواج مطہرات کو تنبیہ فرماتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں کہ تمہیں توبہ کرنا چاہیے، آئندہ ایسا مشورہ نہیں کرنا۔ ان تتوبا الی اللہ،
اگر تم توبہ کر لو اللہ کی طرف تو بہت اچھا ہوگا. کیوں؟ فقد سغت قلوبکما، ایک طرف جھک پڑے تھے تمہارے دل ایک طرف جھک پڑے تھے کہ نبی پاک وہاں نہ ہوں، ہمارے پاس. بھائی نبی پاک کی مرضی وہاں رہیں یا یہاں رہیں، آپ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ پریشر ڈالتی ہے کہ ہمارے پاس رہیں؟ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور آگے اللہ فرماتے ہیں نبی پاک کو اکیلا نہ سمجھو. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم چڑھائی کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سنو، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ آپ کا دوست ہے. وَجِبْرِيلُ، جبریل آپ کا دوست ہے. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوش نصیب ایمان والے سب آپ کے دوست ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور فرشتے بھی اس کے بعد آپ کے مددگار اور معاون ہیں. اور دوسری بات، یہ بہت اونچا مقام ہے آپ کا کہ آپ ازواج مطہرات ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، بہت اونچا مقام ہے، پوری امت کی مائیں ہوں. لیکن ایسا آئندہ نہ کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرو تو کہیں اللہ حکم دے دے کہ ان عورتوں کو طلاق دے کے اور عورتوں سے نکاح کر لو، پھر یہ مقام تم سے چھن نہ جائے گا. اللہ اکبر. معلوم ہوا اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. اگر اللہ نے کسی کو مقام دیا ہے تو اس میں غرور نہیں کرنا چاہیے. رب جب چاہے وہ چھین کر کسی اور کو دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ، یہ ان طلقکن بیچ میں اس کو کہتے نئی کلام، نیا جملہ. اصل جملہ یوں تھا شاید کہ اس کا رب ان یبدلہ ازواجن، کہ بدل دے اور بیویاں، اور بیچ میں کہا اگر آپ کو طلاق مل جائے تو، یعنی اگر آپ کو طلاق مل جائے تو اللہ اور بیویاں دے دے. عسیٰ ربہ ان طلقکن، اگر آپ کو طلاق مل جائے تو اللہ کا رب ان یبدلہ ازواجن، تو بدل دے گا آپ کے لیے بیویاں، خیرا منکن، جو تم سے بھی بہتر ہوں گی، مسلمات، مسلمان ہوں گی، مؤمنات، ایمان والیاں ہوں گی، قانتات، فرما برداری کرنے والیاں ہوں گی، تائبات، توبہ کرنے والی، رجوع کرنے والیاں ہوں گی، عابدات، عبادت کرنے والی ہوں گی، سائحات، روزے دار ہوں گی، سیبات و ابکارا، سیبہ بھی ہوں گی اور کنواریاں بھی ہوں گی. تو اللہ کو کمی نہیں ہے، اپنے نبی کو اللہ اور بیویاں بھی دے دے گا. لہذا تم نے آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو. تم نے بہرحال ہر حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کرنی ہے. تو سیبہ اس عورت کو کہتے ہیں جو پہلے سے بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، اور ابکارا کنواری عورت کو کہتے ہیں. بہرحال اللہ کے لیے کوئی ازواج کی کمی نہیں ہے. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا پورے واقعے کا کہ جب سیدہ عائشہ اور حفصہ نے مشورہ کیا تو اللہ نے ان کو بھی تنبیہ کی کہ آئندہ ایسا مشورہ نہیں کرنا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت